السلام کے نذرانے اس ذات گرامی پر کہ جس کے صدقے سے، جس کے واسطے اور وسیلہ سے ہمیں ایمان اور اللہ تبارک و تعالی کی معرفت اور پہچان حاصل ہوئی۔ حمد و صلوات کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام میرے برادر اصغر حضرت علامہ مولانا قاری جاوید قادری صاحب اور میرے برادر اصغر جناب حضرت علامہ مولانا قاری عرفان بندیالوی صاحب اور میرے معزز و محترم قاری عامر مسعود صاحب اور دیگر قراء حضرات، حفاظ حضرات، علماء کرام، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ سب عمومی طور پر اور خصوصی طور پر مسجد منتظمین مبارکباد کے مستحق ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار اس انداز میں کیا کہ قرب و جوار سے حضور کے محبین عشاقان تشریف فرما ہوئے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر کی محفل سجائی ہے۔ اگرچہ ایک بہت ہی سادے طریقے سے تو یہ بہت ہی انداز اچھا ہے اور ماشاءاللہ ہمارے نوجوان بھائی بھی کافی تشریف فرما ہو چکے ہیں، بزرگ بھی ہمارے موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس محفل کے اندر ہم سارے جو شریک ہیں، ہم سارے خوش نصیب اس لیے ہیں کہ ہمارا ایک ایک لمحہ جو یہاں مسجد میں ابھی گزر رہا ہے یہ بہت قیمتی ہے۔ ان لمحات کا پتہ ہمیں قبر و آخرت کے اندر لگے گا۔ یہ لمحات بہت زیادہ قیمتی ہیں اور اس میں یہ نہ سمجھیں کہ یہ میرا کمال ہے، آپ کا کمال ہے کہ ہم مسجد میں آ گئے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کی محفل میں آ گئے، یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ اس مالک نے ہمیں توفیق دی ہے، اس نے ہمیں چن لیا ہے، اللہ کا شکر کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیل اللہ نے ہمیں چن لیا، ہم سے اچھے ہر لحاظ سے گفتگو بھی اچھی کرتے ہیں، باتیں بھی اچھی کر لیتے ہیں، سمجھا بھی اچھا لیتے ہیں اور ہم سے خوبصورت بھی زیادہ ہیں، ہر چیز کے اندر وہ زیادہ ہیں، لیکن گھروں میں بیٹھے ہیں، توفیق نہیں ملی۔ کتنے ایسے لوگ ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے گھر میں بلا لیا، یہ اللہ کا کرم ہے، اس کرم پر پھر اللہ کا شکر کرنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد پاک کی محفل ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی محفل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کے مبارک جس پہلو کو بھی دیکھا جائے تو کئی گھنٹوں کا خطاب ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ کا مقام و مرتبہ ایسا عظیم ہے کہ اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی ایک کمال کو بھی لے لیا جائے تو اس پر بھی گھنٹوں گفتگو ہو سکتی ہے۔ یہ اللہ نے آپ کو شان عطا فرمائی ہے اور چند ایک شان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کرنے کی کوشش کروں گا، کیوں اتنا وقت کے اندر وسعتیں نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ سے زیادہ شان بیان کی جا سکے، لیکن مختصر سے وقت کے اندر کوشش کروں گا کہ جامع و مانع تعریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کی شان میں آپ کے گوش گزار کر سکوں۔ سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ملاحظہ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو پیدا فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر پیدا فرمانا مقصود نہ ہوتا تو یہ حدیث قدسی ہے، ایک سند سے نہیں کئی اسناد سے کئی طرق سے یہ مروی ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لولا کلما خلقت الافلاک، اے میرے حبیب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا، اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو آسمان نہ بناتا، اگر آپ کو پیدا نہ کرتا تو آسمان نہ بناتا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لولا کلما خلقت الارض، اے پیارے حبیب اگر آپ کو پیدا نہ فرماتا تو میں زمین کو پیدا نہ فرماتا، لولا کلما خلقت الدنیا، اگر آپ کو پیدا نہ فرمانا ہوتا تو دنیا کو پیدا نہ فرماتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لولا کلما خلقت الجنہ لولا کلما خلقت النار، اے پیارے حبیب اگر آپ کو پیدا نہ فرماتا میں جنت بھی نہ بناتا، میں دوزخ بھی نہ بناتا، یہ کائنات کا نظام ہی نہ سجاتا۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے بات واضح کر دی، لولا کلما خلقت الافلاک کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا لولا کلما اظہرت ربوبیہ، اگر پیارے حبیب میں آپ کو پیدا نہ فرماتا تو میں اپنے رب ہونے کا اظہار بھی نہ فرماتا۔ یہ حدیث قدسی کے مختلف طرق ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرما رہا ہے اے پیارے حبیب زمین و آسمان آپ کے لیے بنائے، جنت و دوزخ آپ کے لیے بنائی، دنیا آپ کے لیے بنائی، یہ کائنات کا تسلسل، یہ کائنات کا نظام جو سجایا یہ آپ کے لیے سجایا، آپ کی محبت میں سجایا، یہ اللہ نے آپ کو شان عطا فرمائی۔ آپ اتنی عظیم شانوں کے مالک ہیں۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، مشہور و معروف آیہ کریمہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والا سوفا یوتی کا ربو کا فتردہ، اور ضرور ان قریب ہم آپ کو اتنا کچھ عطا کریں گے، اتنا کچھ دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے، ہم آپ کو اتنا کچھ عطا فرمائیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو انسان کی ایک فطرت ہے، انسان کو جتنا دیتے جائیں، یہ ہم اپنی ایک بات کر رہے ہیں بلا تشبیہ و بلا تمثیل، کہ ہم تو راضی اس وقت ہوں گے کہ جب کائنات کی ہر چیز ہمیں مل جائے، یہی بات ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب اللہ نے سارے کمالات عطا فرما دیے اور سب شانیں عطا فرما دی تب جا کر حضور راضی ہوئے۔ جب محب راضی کرنا چاہتا ہے تو محبوب تو پھر مرضی سے راضی ہوگا نا۔ تو اللہ تعالیٰ جب خود فرما رہا ہے پیارے حبیب ہم آپ کو جو اتنا کچھ عطا کریں گے، جو کچھ آپ مانگیں گے اور جس چیز کی آپ کی ڈیمانڈ ہوگی ہم آپ کو وہ عطا کریں گے، حتیٰ کہ آپ کو راضی کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام عطا فرمایا ہے۔ اور اس کے علاوہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، آپ فرماتے ہیں قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعانی الی الدخول فی دینک امارہ، آپ فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دین اسلام کے اندر لے آنے والی ایک ایسی نشانی، ایک ایسی علامت جو آپ کے دین کے اندر لے کر آئی اور جو آپ کی نبوت کی علامت بنی، جس کی وجہ سے میں دین اسلام کے اندر آیا اور میں مسلمان ہوا۔ حضور کے چچا حضرت عباس فرما رہے ہیں حضور کو خود بیان فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمان کیوں ہوا، اس کی وجہ کیا تھی؟ فرماتے ہیں رأیتک فی المہدی تناغ القمر، کہ میں نے دیکھا کہ آپ پنگوڑے میں تھے، میں نے دیکھا تھا آپ پنگوڑے میں تھے اور چاند کے ساتھ سرگوشی فرماتے تھے، چاند کے ساتھ باتیں کیا کرتے۔ سرگوشی کہتے ہیں کہ کسی کے کان میں بات کرنا، آہستہ سے کسی سے گفتگو کرنا، جو حدیث کے الفاظ ان کا معنی سرگوشی کا ہوتا ہے کہ آپ چاند سے سرگوشیاں کیا کرتے تھے۔ چاند قریب آ جاتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور حضور چاند سے باتیں فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عباس فرماتے ہیں وَتُشِيرُ إِلَيْهِ بِأَصْبَعِكَ فَحَيْثُ أَشَرْتَ إِلَيْهِ قال، کہ اے پیارے حبیب یہ جو میں نے منظر دیکھا کہ آپ کی مبارک انگلی کا اشارہ جس سمت ہو جاتا چاند اسی طرف ہو جاتا، آپ کی انگلی کا اشارہ جس طرف ہو جاتا چاند اسی طرف جھک جاتا۔ اور فرماتے ہیں
کہ یہ سبب بنا میرے ایمان کا کہ میں نے آپ کو بچپن میں دیکھا. اور یہ کس چیز کا واقعہ ہے؟ حتیٰ کہ یہاں تک بھی آپ نے فرمایا کہ وَيُحَدِّثُونِي وَيُلْهِنِي عَنِ الْبُكَاءِ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آپ نے یہ بات اپنی مکمل کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، ہاں میرے چچا آپ سچ کہہ رہے ہیں. کیوں؟ کہ چاند مجھے آ کر بہلاتا تھا رونے سے. چاند مجھے رونے سے آ کر بہلاتا تھا، میرے ساتھ باتیں کیا کرتا تھا، میرے ساتھ گفتگو فرمایا کرتا تھا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے یہ مجھے مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ میرے اس بچپن کے عالم میں چاند مجھے آ کر بہلاتا تھا، چاند باتیں کیا کرتا تھا اور رونے سے مجھے روکا کرتا تھا. جس نبی کی شان یہ ہو کہ چاند زمین پر اتر آئے، اس نبی کے میلاد میں ہم بیٹھے ہیں تو ذرا محبت سے بیٹھیں. اپنے دل کا قبلہ آپ درست کر کے بیٹھیں. میں نے موضوع تھوڑا مختلف کیا ہے. ویسے آج دن کو آپ کے قریب ہی گاؤں میں جہاں میرے چھوٹے بھائی ہوتے ہیں وہاں پر بھی کچھ گفتگو کرنے کا موقع ملا، تو وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر گفتگو کی کہ اللہ نے آپ کو جو کمال علم عطا فرمایا، جو غیب کا علم عطا فرمایا. تو وہاں پر صرف بخاری شریف کی روایت میں نے پیش کی. بخاری شریف کی روایتوں سے اور محدثین کرام کی وضاحتوں سے، شروحات سے یہ ثابت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دلوں کے احوال، نیتوں سے بھی واقف ہیں. اپنی زندگی کے اندر بھی اور ظاہری زندگی کے بعد بھی آج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نیتیں، ہمارے ارادے جانتے ہیں. اپنے ہر امتی کے تمام احوال کو جانتے ہیں، تمام اعمال کو جانتے ہیں. اس لیے اگر ہم اچھی نیت سے بیٹھے ہیں تو حضور جانتے ہیں. اگر نیت کچھ اور ہے، کسی کے دکھلاوے کے لیے آئے ہیں، کسی کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں. بعض اوقات ہوتا نا کہ نہ گیا تو ہو سکتا ہے امام صاحب ناراض ہو جائیں، مسجد کمیٹی والے ناراض ہو جائیں، انتظامیہ والے ناراض ہو جائیں، حاجی صاحب ناراض ہو جائیں. اگر اس وجہ سے آئے ہیں تو پھر اپنی نیت درست فرما لیں. کسی کو راضی کرنے کی کوشش نہ کریں، اپنے نبی کو راضی کریں. ہمارا نبی راضی تو خدا راضی، خدا راضی تو سارا جگ راضی. یہ حضور کی حدیث کا ایک مفہوم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واضح طور پر فرمان ہے، کنز المال شریف کی حدیث پاک ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بندہ جب لوگوں کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، جب لوگوں کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، لوگ بھی راضی نہیں ہوتے، حتیٰ کہ خدا بھی ناراض ہو جاتا ہے. یعنی آج دیکھیں ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ لوگ راضی ہو جائیں. اور مزے کی بات یہ، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں معاشرے کو کہ لوگ کبھی راضی. آپ چاہے ولیمے پر نا یا میلاد پاک پر لاکھوں کروڑوں خرچ کر دیں، پھر بھی کھانا کھانے کے بعد ہمارے معاشرے کی عادت ہے جاتے جاتے کہیں گے یہ چیز بھی ٹھیک نہیں تھی، وہ چیز بھی غلط تھی، یہ نظام غلط تھا، وہ چیز غلط تھی. یہ اگر ہم لوگوں کو راضی کریں، کبھی لوگ راضی نہیں ہوتے، کبھی بھی راضی ہونے والے نہیں ہیں. یہ حضور کا فرمان ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب آپ لوگوں کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے، لوگ بھی راضی نہیں ہوں گے، خدا ناراض ہو جائے گا، خدا بھی راضی نہیں ہوگا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہاں اگر تم اپنے رب کو راضی کرو گے، لوگوں کی فکر چھوڑ دو گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بھی راضی ہو جائے گا، سارے لوگ بھی راضی ہو جائیں گے. تو جب خدا راضی، مصطفیٰ راضی، سارا جگ راضی. اس لیے کوشش کرنی چاہیے اپنے پیارے نبی کو منائیں، اسے راضی رکھیں. بس اگر وہ راضی ہے تو سمجھے نظام چل گیا. جشن عید میلاد النبی زندہ باد، اہل سنت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محفل جو ہم سجاتے ہیں نا، یہ ایک محبت کا پیغام دینا ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم کس نبی کے امتی ہیں، ہمارے نبی کا مقام و مرتبہ کتنا عظیم ہے۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہماری یہ نوجوان نسل جو ہے، یہ چھوٹے بچے جو ہیں، ان تک بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا پیغام پہنچے، کہ بچپن سے اگر آپ اپنی اولاد کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی گھٹی دیں گے تو خدا کی قسم ہمارے مرنے کے بعد یہ اولاد جو ہماری ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جب زندگی گزارے گی تو یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گی۔ اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، اپنی اولاد کو 3 عادتیں سکھاؤ۔ حب نبیکم، سب سے پہلے فرمایا اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ ہم سکھاتے ہیں؟ تو یہ محفلیں سجایا کریں، محفلوں کا اہتمام کیا کریں اس نیت سے کہ ایک تو ہمارا اپنا ایمان مضبوط ہوگا، کچھ دین سیکھ لیں گے، کچھ حضور کا ذکر ہو جائے گا، اور جو اہم مقصد ہے ہمارے بچوں کی تربیت ہوگی، اس میں ہمارے بچوں کی، ہماری اولاد کی، ہماری نئی نسل کی تربیت ہوگی محبت نبی کی۔ جو بچے آج حضور کے میلاد میں شامل ہوتے ہیں اور نعرے لگاتے ہیں جشن ولادت کے، تو یہ بڑے ہو کر بھی یہ کام کریں گے۔ جو آج نہیں آتے وہ بڑے ہو کر بھی کبھی مسجد کی طرف نہیں آئیں گے۔ تو اس لیے اپنے بچوں کو سکھائیں، محفل میں لے کر آیا کریں، جلوس میں، جشن میلاد کے جلوس میں، محافل میلاد میں آپ کوشش کر کے اپنی اولاد کو لے کر جائیں، اس سے آپ کی اولاد کا ذہن بنے گا، محبت نبی دل کے اندر جاگزی ہوگی۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عظیم مقام و مرتبہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے شان عطا فرمائی ہے، کنز العمار شریف کے اندر بھی حدیث مبارکہ موجود ہے، جامع صغیر کے اندر امام سیوطی نے نقل فرمائی ہے۔ امام سیوطی وہ محدث ہیں بڑے کہ جو اپنے زمانے کے اندر حافظ الحدیث تھے، اور آپ شاید جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں کہ حافظ الحدیث کسے کہتے ہیں۔ حافظ الحدیث وہ ہوتا ہے حدیث کی اصطلاح کے اندر جسے اس وقت کی ساری احادیث تقریباً یاد ہوں سند کے ساتھ۔ امام سیوطی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں، آپ تقریباً 8ویں 9ویں صدی کے بزرگ ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میرے زمانے کے اندر موجودہ جو احادیث تھی تقریباً 2 لاکھ کے قریب، وہ ساری بمائے سند مجھے یاد ہیں، اور اگر مجھے اور احادیث مل جاتی تو وہ بھی میں یاد کر لیتا۔ یہ ہمارے محدثین ہیں۔ آج ہمیں 40 حدیثیں بھی یاد نہیں ہوتی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور فرمان وہ بھی ذہن میں رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے، جس بندہ مومن نے 40 احادیث یاد کی، 40 احادیث یاد کی اور پھر لوگوں کو پہنچاتا رہا، بتاتا رہا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن اس کا حشر علماء کے ساتھ ہوگا، علماء کے زمرے میں اٹھایا جائے گا۔ اور پتہ ہے علماء کا مقام قیامت کے دن کیا ہوگا؟ انبیاء کی جماعت کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا قیامت کے دن اٹھنا علماء کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ ہو جائے، تو پھر کم از کم 40 حدیثیں آپ خود بھی یاد کر لیں، بچوں کو بھی یاد کرا لیں۔ جہاں ہم بہت کچھ یاد کراتے ہیں بچوں کو، اسکول و کالج کے اندر بھی، یونیورسٹیوں کے اندر بہت کچھ سکھاتے ہیں، لیکن کاش خدارا اپنی نبی کی محبت میں اپنی اولاد کو کم از کم 40 حدیثیں بھی یاد کرا دیں، تاکہ آپ کا بچہ اگر قیامت کے روز علماء کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ اٹھے گا تو پھر شان کیا ہوگی۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالی علماء کو یہ شان عطا فرمائے گا، انبیاء کو یہ شان عطا فرمائے گا کہ پل صراط پر علماء کو کھڑا کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائے گا اپنے امت کی ان علماء سے کہہ دو جس جس کی مرضی آئے، جس جس کو جانتے ہیں، جس جس کی یہ شفاعت کرتے جائیں گے، پل صراط سے وہ پار ہوتے جائیں گے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد بھی علماء کے ساتھ ہو جائے، یا ہم خود علماء کے ساتھ اٹھیں اور لوگوں کی سفارش کریں، اپنے خاندان کی، اپنے قبیلے کی، اپنے دوست و احباب کی، اپنے جاننے والوں کی،
تو پھر کم از کم حضور کا یہ فرمان ہے, ہمارے نبی کا یہ فرمان ہے کہ 40 حدیثیں جو یاد کر لیتا ہے اس کا شمار قیامت کے دن علماء کے اندر ہوگا. تو یہ آسان ہے, کوئی مشکل بات نہیں ہے, کوئی مشکل بات نہیں ہے. 40 حدیثیں اگر آپ محنت کریں نا 2 گھنٹے میں یاد ہو سکتی ہیں. یہ اس طرح بھی نہیں کر سکتے, ایک ہفتے میں بھی اگر قاری صاحب کے پاس آ جائیں, علامہ صاحب کے پاس, ہر جمعہ کو ایک حدیث سیکھ کر جائیں اور اسے رٹا لگائیں, یاد کر لیں, کوئی مشکل نہیں ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. 3-4 مہینوں کے اندر آپ 40 حدیثیں یاد کر لیں گے. تو بہرحال یہ ایک علیحدہ موضوع ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس حدیث کو علامہ سیوطی علیہ الرحمہ نے نقل فرمایا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر جلیل القدر صحابی ہیں, حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ, آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی قد رفع لی الدنیا, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالی نے میرے لیے دنیا کو بلند فرما دیا, عیاں کر دیا. کیسے؟ فَأَنَا أَنظُرُ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا هُوَ قَائِنٌ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں گویا کہ دنیا کو دیکھ رہا ہوں. کیسے دیکھ رہا ہوں؟ کہ جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے, کہ ما ہوا قائن فیہا الی یوم القیامہ, جو کچھ ہو چکا ہے اور جو قیامت تک ہونے والا ہے, میں سب کچھ ملاحظہ فرما رہا ہوں, سب کچھ ملاحظہ فرما رہا ہوں. بخاری شریف کی حدیث مبارکہ آج پڑھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مقام پر ایک ہی جگہ کھڑے ہو کر حضور کے صحابہ فرماتے ہیں ہمیں مخلوق کی ابتدا سے لے کر جنت و دوزخ تک جانے تک سارے احوال بتا دیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم معجزہ ہے یہ کہ ایک ہی جگہ پر کھڑے ہو کر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مخلوق کی ابتدا سے لے کر, کب ہوئی ابتدا مخلوق کی؟ سوائے ذات اللہ کے کچھ نہیں تھا. یہ کائنات, یہ زمین, یہ شجر, یہ حجر, کوئی انسان, حضرت آدم علیہ السلام کی بھی ابھی پیدائش نہیں ہوئی تھی, ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی بھی تخلیق نہیں ہوئی تھی. اس سے پہلے واحد ذات, اکیلی ذات اللہ کی, واحد ذات, اور ما سوی اللہ, اللہ کے علاوہ, اللہ کے علاوہ ہر چیز مخلوق میں شامل ہے. اللہ کی ذات مخلوق نہیں ہے, اللہ کے علاوہ ہر چیز, کائنات کا ذرہ ذرہ وہ مخلوق کے اندر شامل ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری مخلوق کی ابتدا سے لے کر انتہا تک سب کچھ بتا دیا. یہ بخاری کی حدیث ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں قیامت تک کے احوال کو دیکھ رہا ہوں. کیسے دیکھ رہا ہوں؟ اس کی کیفیت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کأنما انظر الی کفہ ھذا, میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے میں اپنی اس ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں, اپنے اس ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں, اسی طرح میں پوری کائنات, پوری دنیا کو دیکھ رہا ہوں. سارا مسئلہ ہی حل فرما دیا. ہمارے ہاں لوگ پھنسے رہتے ہیں, اعتراضات ہوتے ہیں, حضور کے علم پر اعتراض ہو گیا جی, حضور اگر یہ سنے ہیں, آپ نے بھی سنے ہوں گے, میں نے بھی کئی مطلب جی آپ کہتے ہیں جی حضور ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں, تو معاذ اللہ یہ واش روم کے اندر بھی ہیں. یہ الٹے سوال, ایسے عجیب و غریب سوال. اللہ ایسے سوالوں سے پناہ عطا فرمائے, ایسی سوچ سے, ایسی فکر سے پناہ عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری چیزیں وضاحت فرما دی, واضح فرما دی کہ میں دنیا کو کیسے دیکھ رہا ہوں, حاضر و ناظر کس اعتبار سے ہوں, جانتا کس اعتبار سے ہوں, کہ جس طرح یہ میری ہتھیلی ہے, حضور فرما رہے ہیں. اب کیا کہیں گے, یہ میری ہتھیلی, آپ کی ہتھیلی آپ کے سامنے, کوئی کہہ سکتا